بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. صلوات اللہ. عزیزان گرامی، گزشتہ روز ہم آپ سے کچھ گفتگو اس بات پر کہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن، یہ موضوع کیوں ہے، اس پر ہم نے کیوں انتخاب کیا. پچھلے سال بھی وہ باتیں رہیں اور ابھی بھی آپ کے سامنے جو کچھ کہہ چکے اور ابھی اور آگے کی تقریروں میں کہنا ہے. اہل بیت علیہ السلام، یہ مجموعہ دنیا میں جس جگہ بھی ہے، قرآن کے ساتھ لفظ اہل بیت اور اہل بیت کے ساتھ لفظ قرآن سے خوب واقف ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام دنیا اسلام میں وہ لوگ کہ جو کسی بھی تعصب کے بغیر اسلام کو سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی غیر مانوس لفظ نہیں ہے، نئی بات، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم نے جیسے کل آپ سے کہا تھا کہ اعتقاد اور عقیدہ، اس اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو قرآن کریم کے بارے میں اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے سمجھ لیا اور ہم سمجھتے ہیں اور ہم ٹھیک سے سمجھا سکتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں، تو صحیح نہیں ہوگا. جیسے قرآن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سمجھ لیا، تو ویسے ہی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں ہم نے ان کو سمجھ لیا. اگر یہ دعویٰ ہم کسی ایک کے بارے میں بھی کریں تو گویا ہم نے حضور کی اس لفظ اور اس حدیث اور اس قول کو گویا آسان سمجھ لیا. حضور کا قول کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں ترک کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں. گویا دوسری لفظوں میں آپ کو دے رہا ہوں. کیا چیز؟ کون سی دو باتیں؟ ثقلین. ثقل وزن، جس کو رسول وزنی کہہ دیں اسے ہم ہلکا سمجھ لیں، اسے ہم ہلکا سمجھ لیں، جسے رسول وزنی فرما دیں. صلوات محمد علیہ. الگ الگ سے کچھ بات ذہن میں آ جاتی تو کہہ بھی دیتے ہیں، لکھنؤ کی اردو کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اب خیال کرو کہ کتنا ثقل ہوگا وہاں، کتنا وزن ہوگا وہاں کہ جس کی دو انگلیوں پر درِ خیبر ہلکا نظر آیا. دو انگلیوں پر جس کی درِ خیبر ہلکا ہو، وہ خود کتنا وزنی ہوگا. صلوات محمد علیہ وسلم. ہوتا ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ رسول نے فرمایا دو چیزیں. اچھا، اب اس میں بہت سی لفظیں ہیں اور ہم سے زیادہ ہم نے تو بہت کم لکھا ہے، یعنی ہمارے علماء نے تو بہت کم لکھا ہے. علماء سابقین میں جن بزرگ ترین ہستیوں کا نام لیا جا سکے انہوں نے بھی، لیکن جو اور افراد علماء اسلام میں بڑے بڑے نام، انہوں نے جتنا لکھا، اور پھر عہد جدید تک بھی. یہ ایک عجب بات ہے کہ دونوں طرح کے افراد ہیں، وہ بھی جو ان تمام باتوں کے وزن کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں.
میں لا رہا تھا آپ کے سامنے ایک کتاب اس وقت پیش کرنے کے لیے، لیکن پھر میں نے اسے رکھ دیا گھر میں کہ کل پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سمجھنے کی بات ہے، کتنا ہم سمجھتے ہیں، جتنا اسی پہ میں نے کل بات کہی آپ سے اور عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ پہلے قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر ہم دونوں کے بیچ میں کون ہے جو اس قرآن کو ہم تک پہنچائے اور سمجھائے۔ اس نے تو اتنا کہہ دیا کہ یہ کتاب، یہ فرقان، یہ قرآن، یہ ہدن، یہ نور، یہ بشرا، یہ فصلت، بہت سے نام ہیں قرآن کے، لیکن جس کو بار بار اس نے اختیار کیا ہے وہ ہدایت، بشارت۔ ہدایت مومنین کے لیے، بشارت مومنین کے لیے، ہدایت متقین کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے تو عرض کروں گا، شروع میں کہہ دوں کہ اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اس مدرسے کے اندر ہمارے بہترین ماشاءاللہ سے خطیب ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، بہت قابل اطمینان اور قابل فخر ہیں جناب مولانا جون صاحب، اچھا لگتا ہے۔ تو ابھی وہاں پڑھیں گے، یہاں کے فوراً بعد ان کا بھی خطاب ہوتا ہے، آپ سنیں گے۔ ہر جگہ جہاں آپ جائیں گے اپنے اپنے طرز پر، اپنے اپنے طریقے پر، اس وقت پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، اب کوئی تعارض و طنز کے لیے نہیں کہتا ہے، اللہ کہوں اس وقت پوری دنیا میں وقت کے فرق کے اعتبار سے یہ تذکرے ہو رہے ہیں۔ پہلی محرم سے 10 محرم تک بڑی پابندی سے پوری دنیا میں یہ تذکرے ہو رہے ہیں۔ جو بھی مسلمان ہوگا، اسلام کو اپنا دین مذہب پسند کرتا ہوگا، خوش ہوتا ہوگا لفظ اسلام پر، اس کو خوش ہونا چاہیے کہ کتنی پابندی سے اس زمانے میں اس ذریعے سے اسلام پہنچ رہا ہے۔ اب جہاں لوگ خوش نظر نہ آئے، سمجھ لیجئے گا اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے، اپنی ذات سے ہے، اپنے نفس سے ہے۔ اسلام پر بات ہو رہی ہے، 10 دن تک پابندی سے ہو رہی ہے، ساری دنیا سمجھنا چاہتی ہے، ہم جانے کہاں کہاں دنیا میں رہے، اور لوگ فوراً دوڑ کر آئے، جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پوری دنیا میں اس بہانے سے، اس وسیلے سے، اس ذریعے سے اسلام کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، رسول کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے، دنیا بھر میں سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ پوری دنیا میں ان تاریخوں میں کس کے وسیلے سے اسلام پہنچ رہا ہے؟ ایک ہی نام سامنے آئے گا، حسین ابن علی، صلوات محمد علیہ حسین۔ تو جو کچھ بھی ہے ہم کوئی تقابل نہیں کر سکتے، لیکن وسیلہ قرار دے سکتے ہیں، اور دینا چاہیے۔ کوئی تقابل کی بات نہیں کہ آئیے مولانا ادھر تشریف لے آئیے، کوئی تقابل نہیں ہے، وسیلہ صرف ہے دین، شریعت، دنیا تک پہنچانے کی بات ہے۔ قرآن اپنے بارے میں یہ ہے، ہدایت ہے، بشارت ہے۔ ہمارے بارے میں اب بات سوچنے کی ہے، جس کو میں نے کسی اور مجلس میں لکھنؤ میں کہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے نقل کروں۔ قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سارا عالم اسلام کیا کہتا ہے؟ تمام دنیا کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ قرآن خود کیا کہہ رہا ہے؟ مومنین کے لیے۔ غور تو کرو، آپ کے سامنے بات آ رہی ہے۔ سارا عالم اسلام کہتا ہے قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، ساری دنیا کو قرآن ہدایت کرنے والی کتاب ہے، مانتے ہیں؟ مگر ذرا یہ بتائیے خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ ھدی للعالمین؟
اس نے ایک گھر کے لیے ضرور کہا، ایک گھر کے لیے ضرور کہا ہدی للعالمین۔ قرآن نے آپ سے کہا، سورہ نمل پہلی ہی 3-4 آیتیں، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ آئیے جناب ممتاز صاحب تشریف لائیے، ادھر آ جائیے، ادھر سے زیادہ بٹھاتا ہوں۔ ہمارے یہاں کوئی اصحاب یمین اصحاب شمال کی بات ہی نہیں ہے۔ مجلس میں جب بیٹھ کے ادھر سے دیکھیے تو آپ اصحاب یمین ہیں، یہاں سے بیٹھ کر دیکھیے تو ادھر والے ہیں، سب فرش دار سب اصحاب یمین ہیں۔ ایک صلوات محمد اگر تشریف لائیے، قبلہ آئیے، ہم آپ لوگوں کا انتظار کریں۔ آئیے قبلہ، بسم اللہ الرحمن تشریف لائے۔ عزیز گرامی، موضوع ہمارا ہے اہل بیت اور قرآن۔ پچھلے سال بھی یہی تھا، اس سال بھی یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ 9 دنوں میں ہمیں کچھ کہنا ہے اہل بیت علیہم السلام اور قرآن۔ تو ابھی میں نے ایک جملہ کہا، نہ تو پوری طرح ہم قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو جن کو رسول نے مساوی قرار دے دیا ہو کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، تو جب قرآن کے بارے میں دعویٰ نہیں ہو سکتا تو اہل بیت کے بارے میں کیسے دعویٰ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں پر میں اگر گفتگو بدل دوں اپنی اور وہ بدل جائے پوری بات کا، تو بہت سی باتیں سامنے آ جائیں گی، ان کو چھوڑتا ہوں، پھر آپ کے سامنے آگے آئیں گی باتیں۔ کہ اگر میں خالی اہل بیت اطہار کے سلسلے میں یہ دنیاوی زندگی پر بات کروں، کیونکہ بہت سے لوگ بڑے عقلاء دانشور، میں کوئی تان میں نہیں کہہ رہا ہوں، تان و تز میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے پڑھا ہے اور بہت سو کو پڑھا ہے اور بہت سو کو دیکھا ہے جو چھوڑیے مولانا یہ اس زمانے کی سب باتیں، وہ باتیں کیجئے جو ہماری عام زندگی میں مثالی ہو، قابل مثال قرار پائے۔ بہت بڑے رائٹر ہیں، میں تان میں ان کے لیے بھی نہیں کہتا ہوں، پڑھا ان کو بھی، ہمیں مولانا بھی واقف ہیں، سب واقف ہیں، نام نہیں لوں گا۔ دنیا کا، ہماری اسلامی زندگی کا اور ہماری مسلکی زندگی کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کو بڑا مثالی مانتا ہے۔ ان کی ایک بات ابھی ہمیں یاد آ گئی کہ جہاں وہ بڑی اچھی تحریر، بڑی اچھی گفتگو، بہت دانشوری کی باتیں، اور اس لیے ان کا اپنے دور میں ایک سکہ رہا اور آج بھی ہے۔ یہاں کے نہیں ہیں، ہندوستان کے نہیں، کوئی آپ میں سے نہ سوچے میں یہاں کسی پہ بات کر رہا ہوں، یہاں کی بات ہی نہیں ہے، لیکن وہ جہاں کے بھی ہوں تو بہت محترم شخصیت رہی، بہت ہی محترم، مگر میں متفق نہیں ہوں ان کے بہت سے خیالات سے۔ جس میں انہوں نے ایک بات یہ فرمائی، آپ بھی سنیے گا جہاں جہاں حضرات ہیں، کیا ضرورت ہے آج کے نوجوانوں کو اور بچوں کو ملائکہ کی مثال دینے کی، ہے کہ نہیں؟ ملک کی زندگی یہاں بیان آپ کریں گے، اس بچے کو کیا مثال ملے گی، کیا سبق ملے گا؟ وہ باتیں فرمائیے جو عملی زندگی میں کام آئیں۔ ہماری عملی پریکٹیکل لائف میں ملک کام نہیں آنے والے ہیں، اب ان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اب بڑے سلیقے سے اس بات کو نقل کر دیا گیا۔ انشاءاللہ ہم پہلے یہاں پر اتنا ایک جملہ کہہ دیں اپنے تمام نوجوانوں اور بچوں سے کہ اس دانشورانہ گفتگو سے، اس فکری گفتگو سے، اس عقلائی گفتگو سے بہت سلیقے کے ساتھ آپ کو مذہب سے تھوڑا تھوڑا بیگانہ کیا جاتا ہے۔ اس سے کبھی متاثر نہ ہونا، فرش ادا پر آؤ تو یہ سمجھ کر نہ ہو کہ کوئی بہت دانشور آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور آپ بڑے عقل مند ہو جو سن رہے ہو۔ نہ ہم عقل مند ہیں نہ آپ عقل مند ہو، عقل صرف ایک ہی بات میں ہے کہ کتنا ہم تک جذبہ ولایت علی، ولایت محبت اہل بیت کو بلند کرنے کی بات ہو۔ جتنا بھی زیادہ محبت اہل بیت کو ہم بلند کر سکیں اور پہنچا سکیں اتنا ہی ہم سمجھدار ہیں اور آپ بھی سمجھدار ہو۔ صلوات محمد علیہ
ہم ملک پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، پوری بات کریں گے. آپ آدھی بات چھوڑ رہے ہو بیان کرنا اچھا نہیں لگتا. میں کل یا پرسوں کی مجلس میں انشاءاللہ پوری بات ملائکہ پر کروں گا. اور ساری دنیا اسلام سے اگر میں یہ کہوں کہ جناب آپ کو ملائکہ کی گفتگو بڑی بری لگتی ہے، اس وقت بتاؤ، خالی اس لمحے سعودی عرب سے لے کے لبنان، فلسطین، ایران، عراق، پڑوسی ملک، یہاں وہاں، یہ کروڑوں مسلمان جو رہتا ہے، کم سے کم 2-4 ہزار تو اس وقت بھی کہہ رہے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ان کروڑ مسلمانوں میں کیا 2-4 ہزار بھی اس وقت نہیں کہہ رہے ہوں گے؟ ایک فقرہ ابھی میں آپ سب سے کہلوا لوں گا، کہیے لا حول ولا، کہیے لا حول ولا قوت الا، اعوذ باللہ منش، کہا نا سب نے؟ بھئی اتنوں نے تو کہا. یہی فقرہ اب ریکارڈ ہو کے جائے یا اور طریقوں سے جائے، کم سے کم پوری دنیا میں کسی نہ کسی نے اس وقت ضرور کہا لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت. یعنی کتنے ہزار لاکھ مسلمان اس لمحے بھی لا حول کہہ رہے ہیں. غور کرو میرے نوجوان بچوں اور دوستوں کہ ساری دنیا کا مسلمان دن میں 2-4 دفعہ ضرور کہتا ہے لا حول ولا قوت ہے. یہ کس سے لا حول پڑھتے ہو؟ کس کے لیے لا حول پڑھتے ہو؟ یہ تو تسلیم ہے کہ وہ آتا رہتا ہے، تبھی تو لا حول پڑھتے ہیں. اما اس کو مان رہے ہو، اس سارے ملائکہ جو اسے بھگا رہے ہیں ان کو نہیں مانیں گے؟ صلوات محمد والے محمد. ملائکہ کی بات نہ کرو، عملی زندگی وہ آ رہا ہے. ابھی کل میں یہاں تک اس لیے لے آیا کہ کل کا وعدہ پورا ہو جائے، کل جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو جائے. حضرت عیسیٰ شام کے ایک پہاڑ پر موجود ہیں، اور اریحا اس کا نام ہے پہاڑی کا، وہاں ہیں. اور یہ آیا بڑے کر و فر کے ساتھ، ملک کے بھیس میں، بادشاہ کے لباس میں آیا، بڑے ساتھ کے لیے ہوئے، ساتھیوں کو لیے ہوئے، جو ہوتا ہے بادشاہوں کے ساتھ. تمام کر و فر سے آیا اہل بیت تک. ہم بات کیوں یہاں تک لائے؟ ابھی اس کورس کر لیں، یہ بات رہ جائے گی. پھر آیا اور اس نے آ کے ایک سوال کر لیا. بہت سادی سی بات ہے لیکن سمجھو بات کہاں سے سمجھ میں آتی ہے. ایک سوال کر لیا اس نے، یہ بتائیے، سوال لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اب نبی الہی ہیں، کیا اللہ اگر چاہے تو اس پوری زمین کو ایک انڈے میں داخل کر سکتا ہے؟ اس طرح کہ نہ انڈا بڑا ہو نہ زمین چھوٹی ہو. اب آپ خیال کیجیے، صدیوں سے یہ مثالیں ہیں. ایسی بات لے کر آئیں گے کہ جہاں اپنی قابلیت کا اظہار ہو اور انسان کو صحیح راستے سے بھٹکانے کے طریقے ہوں. کیا اللہ کی قدرت میں یہ ہے، وہ کر سکتا ہے کہ پوری زمین کو ایک انڈے میں داخل کر دے؟ نہ انڈا بڑا ہو نہ زمین چھوٹی ہو. تو عیسیٰ نے جواب دیا، سن، اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، لیکن اس کی قدرت محالات اور ناممکنات کے لیے نہیں ہے. جواب ہو گیا. صلوات محمد والے اس کی قدرت کا کوئی تعلق محال اور ناممکن باتوں سے نہیں ہے. وہیں پر بڑے عالم جلیل انہوں نے فوراً لکھا وہیں پر، یہی بالکل سوال بعض وقت بھٹکانے کے لیے، بعض وقت سمجھانے کے لیے. ایک ہی طرح کے سوال تاریخ میں مختلف مواقع پر آتے ہیں. میں اس پر یہیں پر یہ کہہ کے دوسرا واقعہ پیش کروں گا. یہی سوال ایک وقت انہوں نے لکھا ہمارے آپ کے چھٹے امام کے دور میں. ایک شخص گزرا ہے عبداللہ دیسانی، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ دیسان بھی ایک مذہب گزرا، ابن دیسان.
جیسے بہت سے زمانے میں مذاہب تو ان میں ایک دہسانی مذہب بھی تھا، جس کو مولا علی نے اس زمانے میں جب کوفے میں آپ نے یہ سب باتیں بیان، خطبات ہیں اور تقریریں ہیں اور مجمع ہیں، تو اس میں کئی مذاہب اس زمانے کے تھے، رودکی، دہسانی، مانی وغیرہ، یہ سارے مذاہب ختم ہو گئے۔ اس میں بڑا احسان ہے ہم آپ کے مولا کی تبلیغات کا، ہم آپ کے سامنے پھر کسی اور بیان کریں گے کس مذہب کا کیا تعلق تھا، اس کا کیا نظریہ تھا، بہت تفصیلی باتیں۔ دہسان انہی میں سے، اب وہ زمانہ وہ گیا، وہ کوفے کا زمانہ جب مولا علی کی تبلیغات ہیں۔ اب میں آپ کے چھٹے امام کا زمانہ ہے، یہ عبداللہ اس کا نام ہے، عبداللہ دہسانی، بڑا عالم قابل اپنے زمانے کا۔ اس نے اپنے سامنے، ہمارے آپ کے لیے ایک بہت پہچانا ہوا نام ہے، امام کے شاگردوں میں ہے، دیکھیے سمجھانے کا انداز۔ سوال کر لیا اس نے، بالکل وہی سوال، یہ بتلاؤ ہشام، کیا اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ وہ اس زمین کو ایک انڈے میں داخل کر دے، نہ یہ بڑا ہو نہ وہ چھوٹی ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کچھ مجھے وقت چاہیے جواب دینے کے لیے۔ دے سکتے تھے جواب، ہم عقیدہ جواب دے سکتے تھے، مگر سمجھانا ہے آنے والی نسلوں تک کو، نہ مجھے کچھ مہلت چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سفر کیا، آئے مولا تک، آ کر کوفے سے چل کر مدینے آئے، مدینے میں مولا سے آ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ مولا نے فرمایا یہ بتاؤ ابن ہشام، یہ بتاؤ کہ تمہاری جو ہے حواس خمسہ، یہ چھو لینا، چکھ لینا، سونگھ لینا، سن لینا، دیکھ لینا، جس کو میں اپنی لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ان حواس خمسہ میں مس کرنا، ذائقہ، یہ لامسہ ہو گیا، یہ ذائقہ ہو گیا، یہ شامہ ہو گیا، یہ سامعہ ہو گیا، یہ باصرہ ہوا، ان میں سب سے چھوٹی حواس میں سب سے چھوٹا حادثہ کون سا ہے؟ سب سے چھوٹا حادثہ کون سا ہے؟ آنکھ۔ آنکھ میں بھی سب سے چھوٹا حصہ کیا ہے؟ سب سے چھوٹا حصہ آنکھ میں بھی کیا ہے؟ آئیے ذرا، آئیے، اس طرح آ جاتے ہیں، آئیے تو۔ نعرہ حیدر، نعرہ سلوان۔ سب سے چھوٹا حادثہ، حادثے میں آنکھ میں سب سے چھوٹا حصہ کمالا، وہ نقطہ سیاہ آنکھ کا کتنا چھوٹا ہے؟ جتنی چھوٹی دال ہوتی ہے، ایک دال کے برابر۔ فرمایا تھا چاروں طرف دیکھو، دیکھا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ مولا میدان، پہاڑ، دریا، درخت، یہ سب دیکھ رہے ہو۔ اس کی قدرت کا اندازہ کرو، اس نے اتنی چیزوں کو نہ تمہاری آنکھ کو بڑا کیا نہ انہیں چھوٹا کیا۔ صلوات محمد علیہ، نہ اس نقطہ چشم کو بڑا کیا اور نہ ان چیزوں کو چھوٹا کیا۔ اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر وہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، جب تمہارے لیے اتنی بڑی کائنات اس طرح۔ مطمئن ہو گئے؟ مطمئن ہو گئے؟ اور اب ان حضرات کے لیے بھی میں عرض کروں جو پریشان ہوں گے، بارش میں اندر آ سکتے ہیں، جو باہر ہوں۔ اب مجھے اس وقت ضرور فکر ہو رہی جو حضرات سڑک پر بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ بہرحال یہ جذبہ حسینیت پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، ابھی دل چاہتا ہے یہی پہ کہہ لوں۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہم یہی مجلس پڑھ رہے ہیں مولانا، جاڑے کا زمانہ، بارش اسی طرح ہوئی، ہم نے بہت مختصر کر دیا اپنے بیان کو، ختم کر دیا۔ بڑا شکوہ ہوا لوگوں کو، ہم نے کہا جناب آپ بھیگ رہے تھے، ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بھیگ رہے تھے، آپ تو نہیں بھیگ رہے تھے۔ دو ایک بزرگوں کو غصہ آیا، انہوں نے ہم سے یہ کہا، ہم نے ایک صاحب سے، رضا صاحب، ٹیلی فون میں
دوسرے دن اتفاق پھر پڑھ رہے تھے، وہ پھر سب موجود تھے باہر، ویسے یہ منظر پھر ہوا، آج میں پڑھتا رہا، سب بھیگتے رہے، میں نے دیکھا پھاٹک تک لوگ جو کھڑے ہوئے تھے کھڑے رہے پوری بارش۔ یہ ہے حزب حسینیت، صلوات محمد علیہ۔ یہ سفر کر کے پہنچے عبداللہ ابن دہشان تک۔ اس نے جب سنا کہ ہشام ابن حکم آئے ہیں تو وہ ملنے کے لیے آیا، اور جب آیا تو اس نے کہا جئتک زائرا لا متقاضیا، میں آپ کے پاس ملنے آیا ہوں، سوال کرنے نہیں آیا ہوں، جس کے لیے آپ نے مہلت لی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا نہیں، میں تمہاری بات کا جواب لے آیا ہوں، اور پورا جواب جب سنا دیا تو اس نے فوراً پوچھا یہ تم کو کس نے سکھایا؟ انہوں نے کہا میرے مولا میرے آقا نے سنایا، خاموش رہا، سفر اختیار کیا، سنیے گا، سفر اختیار کیا، مولا تک پہنچا، پہنچ کر یہ کہا کہ آپ نے مجھے ہدایت دے دی ہے لیکن میرا نام نہ پوچھیے گا۔ آپ نے میری ہدایت تو کر دی لیکن میرا نام نہ پوچھیے گا میں کون ہوں۔ ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ گھر کے اندر سے ایک بچہ ہاتھ میں ایک انڈا لیے ہوئے آیا، گھر کے اندر کا ایک بچہ وہ لیے ہوئے آیا، مولا نے اس انڈے کو اس کے ہاتھ سے لے لیا اور فرمایا اس کو دیکھو اے عبداللہ، نام لیا، نام لیا، اسے دیکھو اوپر سخت ہے، اس کے اندر کچھ اور نرم جلد ہے، اور اس کے اندر ایک سونے کی طرح کا سیال، ایک چاندی کی طرح سیال، لیکن نہ سونا چاندی میں داخل ہو رہا ہے نہ چاندی سونے میں داخل ہو رہی ہے، اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ جب یہ سب سمجھا دیا تو وہ مولا کے ہاتھ میں فوراً اسلام لے آیا۔ مجھے اتنا کہنا ہے کہ تم نے اس مثال کو دیکھا کہ خالی ایک شخص دور سے سنتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے لیے اتنا بڑا سفر کرتا ہے، اور جب آتا ہے تو اسلام کا انداز پیش کر دیا جاتا ہے۔ ویسے سمجھ لو کہ جب اس دروازے پر یہ سب ایسے ہوں تو جہاں سے علم چل رہا ہے وہاں کا منظر کیا ہوگا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ ہدایت کی بات ہے، دیکھو یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فاصین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ھدی و بشری للمؤمنین، کہیں متقین کہیں مومنین۔ ہدایت آپ کے لیے ہے، ہدایت مومنین کے لیے، ہدایت متقین کے لیے۔ کیوں قرآن ایسا کہہ رہا ہے؟ میں اس مجمع سے نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جائے عالم اسلام میں لوگ غور کریں کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت۔ ہمارا آپ کا نظریہ ساری دنیا کے لیے ہدایت، بات صحیح ہے، قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، لیکن آپ کے وسیلے سے ایسے مومن بن جاؤ کہ تمہارے ذریعے قرآن پہچانا جائے، ایسے مسلم بن جاؤ کہ تمہارے ذریعے قرآن پہنچے، ایسے متقی بن جاؤ کہ تمہارے ذریعے دنیا سمجھے۔ جب مومن اور متقی کے ذریعے قرآن پہنچے گا تو جو امیر المومنین ہو، جو امام المتقین ہو، صلوات محمد علیہ وسلم۔ ہم تو ایسے بنے ہیں۔ ہم تو ایسے بنے، غیر مسلموں کے سامنے، اپنے لوگ اپنوں کے سامنے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ جب پوچھا، فخر و افتخار باتیں ہوتی ہیں مولا علی کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، تو عزیزان گرامی، ہم اگر خالی اس بات پر شروع سے آخر تک سارا اشرا پڑھیں اور بس علی 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 علی، ہم پڑھتے چلے جائیں گے، کمی نہیں ہوگی،
کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس کی پوری زندگی انتہائی مشکلات میں گزری ہو، وہ کون ہے؟ میرے آپ کے مولا علی۔ غور تو کریں ہم کہ کتنے مشکلات بالکل کم سے نہیں ہے، اور اس وقت کی وہ زندگی ہے کہ جب 12-13 سال کے سن پر حضور نے اعلان فرمایا۔ ہم اس معجزے پر نہیں جائیں گے کہ ایک پائے گوسفند اور ایک سا گندم اور افتتاح ہو گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت شروع ہو گئی، اسلام کی بات شروع ہو گئی، اور اب اس کے بعد جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی تبلیغ شروع ہوئی، تو رسول کو ستانے والے کتنے تھے اور عبادت کرنے والے کون تھے؟ یہ بات کی ہے نا کہ اعلان اسلام، اعلان نبوت ہو چکا، اور اب پتھر، اینٹیں، سیٹیاں، کوڑا، بچے، یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کتنے لوگوں نے لکھا، کوئی بھی کسی کو بھی رسول کی طرف سے جواب نہیں ہے۔ ہاں ہمارے مولا کم سن ہے، مگر آگے بڑھ کر ان لوگوں کو وہ سزا دیتے تھے کہ جس پر لوگ گھروں میں جا کے شکایت کرتے تھے، قسمنا علی، قسمنا علی، علی نے ہم کو مارا، علی نے ہم کو مارا۔ کل جو بچپنے میں کہتے تھے علی نے ہم کو مارا، جب بڑے تو واقعی مارے گئے۔ صلوات اللہ، اسی کے ہاتھ سے جس نے کل ٹھوکا، کل مارا تھا۔ قسمنا علی، قاف صاد میم نون علی، قسمنا علی۔ وہ بچپنے سے کتنے مصائب، پھر وہ بھی وقت ہے کہ ساری واقعات جا کے شیخ ابو طالب لٹایا جا رہا ہے، رسول کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، وہاں ہٹایا جا رہا ہے، یہ سب دیکھنے میں 3 سال تک کھانا پانی، زندگی کی ساری آسائشیں سب بند۔ علی ہے، یہ میں ایک وجہ سے کہہ رہا ہوں، جس علی نے اس پوری زندگی کو دیکھا، 13 سال تک رسول کا مکے میں، 10 سال تک مدینے میں، اس پوری زندگی کی اس سرگزشت پر نظر ڈال لیں آپ ہلکے سے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہاں کا کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ بدر ہے، یہ احد ہے، یہ خیبر ہے، یہ خندق ہے، یہ نہ سمجھیے کہ بڑا اچھا ماحول گزر رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے رسول پر کے ساتھ ساتھ علی بھی۔ اس پورے مناظر کو دیکھنے کے بعد اب 25 سال اور 25.5 سال میرے اور آپ کے مولا کے کیسے گزر رہے ہیں؟ دہراؤں گا نہیں۔ ان 25.5 سال میں بھی جب نکل جائیں تو اب بچے کتنے؟ 5 سال، 4.5 سال، 5 سال۔ اس 4.5 سال 5 سال کی مدت میں دوستوں اور عزیزوں، میرا اور آپ کا آقا مسجد کوفہ میں ممبر پر بیٹھ کر، جس نے 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، 25 سال اور اس کے بعد 5 سال جو بچ گئے، اس میں کوفے کا ممبر ہے، میرے اور آپ کے مولا ہیں۔ ایک جملہ نقل کروں، اسی سے اندازہ کر لو کہ آپ کے ہمارے مولا کی تبلیغ کیا ہے۔ مجمع سے خطاب ہو رہا ہے، دیکھو، اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه۔ ایک چھوٹا سا جملہ، ممبر ہے جس نے احد، بدر، احد، خیبر، خندق، شب ہجرت سے لے کر اپنی تلوار، اپنی شجاعت، اپنی قوت بازو، اپنی ایثار اور قربانی کے سکہ جمایا، اس پوری زندگی کا نچوڑ ممبر پر بیٹھ کر کیا ہے؟ مجمع سامنے ہے، اذا قدرت علی عدوک، دیکھو جب تم دشمن پر قابو پا جاؤ، فاجعل العفو عنہ، تو معاف کرنا اختیار کرو۔ کتنی تلوار چلائی، اور اس مجمع سے کب ہو رہا ہے؟ آخر حیات، جب دشمن پر قابو پا جاؤ تو معاف کرنا اختیار کرو۔ لوگ کہیں گے یہ تو ایسا فضل ہے کہ جو دنیا کے بہت سے لوگ اختیار کیے ہوئے، نہیں، آخری جملہ نقل کرو تو معلوم ہوگا کیوں۔ فاجعل العفو عنہ،
تو معاف کرنا اختیار کرو شکرن للقدرت علیہ، اس اللہ کا تشکر شکر ادا کرنے میں کہ اس نے تمہیں یہ قابو دیا تھا۔ صلوات محمد والے محمد۔ اور صرف زبانی نہیں ہے، یہ نہیں کہ بس اختیار کر لیا زبانی جملہ، بلکہ زندگی کی مثالیں پیش کر رہی ہیں کہ یہی طریقہ تھا۔ پوری زندگی میں کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ علی نے اس کے خلاف یہ کہا کچھ معاذ اللہ اور فلاں والا اس کے خلاف۔ اپنے اصحاب کے ساتھ 50 ملکوں میں جن کا پرچم لہرا رہا ہے، دنیاوی حساب سے بات کر رہا ہوں، 50 ملکوں میں جن کا پرچم اقتدار لہرا رہا ہے وہ علی۔ کوفہ اقتدار ہے ہر طرف، دنیاوی اقتدار بھی، باہر سے کوفے کی طرف آ رہے ہیں، کہیں سفر کر کے، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ایک یہودی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ کوفے۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ ہمیر۔ وہ تو ہمیر جانا ہے، انہیں کوفے جانا ہے، دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ مثال کتنی بڑی ہے کہ وہ یہودی یہ نہیں جانتا یہ کون ہے۔ غور کرو کہ جو عالم اسلام کے لیے امیر المومنین وہ چل رہے ہیں سفر میں اور لوگ نہیں جانتے یہ ہے کون۔ آج ہم اور آپ جب کہیں جاتے ہیں ہماری تمنا ہوتی ہے یہ بھی ملے وہ بھی ملے، یہ دیکھیں وہ دیکھیں، یہ تعظیم اور یہ سب ہوتا ہے جذبہ۔ وہ علی باہر سے آ رہے ہیں، وہ یہودی ساتھ چل رہا ہے، اسے کچھ خبر نہیں کس کے ساتھ، یہاں تک کہ مولا علی اس سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ باتوں کو سن رہا ہے۔ آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ باتیں کیا ہو رہی ہوں گی، لیکن ہم اور آپ تو باتیں کر نہیں رہے، باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جن کے سامنے سوائے انسان کو اچھا بنانے کے اور کچھ نہیں۔ کوئی تشریح ہو رہی ہوگی، وہ تفسیر ہو رہی ہوگی قرآن کریم کی اس آیت کی کہ جہاں اللہ حکم دیتا ہے رسول کو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے بھی کوئی تم تک پناہ لینے کے لیے آ جائے تو اسے پناہ دو۔ حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مشرکین میں سے بھی، یہ ہمارے آپ کے لیے سب کے لیے سوچنے کی غور کرنے کی منزلیں ہیں۔ کہا جاتا ہے اسلام بس سوائے جبر و تشدد سے پیغام پہنچانے کا اور کچھ نہیں ہے، وہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول سے خطاب ہو رہا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر آپ کے پاس کوئی مشرکین میں سے بھی پناہ لینے کے لیے آ جائے فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دو۔ ہو گئی بات؟ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی۔ فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ آپ سے اللہ کا کلام سنے۔ میرے آپ کے گھر پر کوئی آ جائے، ذرا بہت تھک گیا ہوں، دھوپ کا ہے اور سردی کا ہے، بارش ہو رہی ہے، ذرا مجھے تھوڑا موقع دے دیے میں گھر کے اندر بیٹھ جاؤں۔ اس بارش میں کوئی صاحب آپ کے دروازے پہ آ جائے، ان کو اندر بٹھا دیں گے، اب کیا کریں ان کے لیے؟ بھائی یہی تو کریں گے، یہ اخبار رکھ دیا پڑھ لیجیے جب تک کہ آپ بارش ہو رہی ہے، یہ ٹی وی کھول دیں گے جب تک آپ ٹی وی دیکھیے، خبریں دیکھیے جب تک کہ بارش ہو رہی ہے۔ جو جس کے بس میں وہ کرے گا، یا ٹی وی کھول دے گا یا اخبارات رکھ دے گا، یا آئیں بائیں شائیں ادھر کی باتیں کریں گے، اور ادھر ادھر کی باتیں آپ خوب جانتے ہیں۔ اس لیے کہ ان باتوں کا سب سے بڑا گڑھ اور مرکز سڑکوں پر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں ہوتا ہے، جہاں بیٹھ جائیں گے بھائی وہ کیا کر رہے ہیں، اچھا وہ مولانا صاحب ان کا، ہاں اچھا ان کو جتنی ریسرچ اپنے مولاناؤں پر ہوتی ہے اتنی کسی پر نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی ریسرچ آج کے نوجوان بچوں کو، لکھنؤ کے بچوں کو، جوانوں کو سب سے بڑی ریسرچ دو ہی پر ہوتی ہے، دو ہی باتوں پر، معاف کرنا برا نہ ماننا، یا فلموں پر ہوتی ہے یا مولویوں پر ہوتی ہے۔ یہ مولوی صاحب کیسے، وہ مولوی صاحب کیسے، ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ مولوی صاحبان آپس میں ملتے ہیں تو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، میں ابھی سب کے نام لے لوں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جب لوگ بیٹھیں گے تو ایسی گفتگو ہوگی جیسے معلوم ایک پہاڑ پر بیٹھے، ایک میدان میں کھڑے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے؟ رسول سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر
تو آپ پناہ دیجئے حتیٰ یسمع کلام اللہ. مولانا مرزا صاحب کلام کو اس لیے طول دے رہا ہوں کہ بارش بہت سخت ہو رہی ہے اور آپ شاید وہاں تک جاتے ہوئے تو جو مجلس وہاں شروع ہوگی اس میں بھی تاخیر تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اگر آپ کی اجازت تو میں تھوڑا جیسے ہی میں دیکھ لوں گا کہ اس میں کمی آ گئی میں فوراً اپنے گفتگو میں کمی کر دوں گا. ایک اور صلوات ہستا یسمع کلام اللہ. اللہ کا کلام سنیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے تو اب رسول کے پاس جو پناہ مانگے گا رسول اس کو جب اپنے پاس پناہ دیں گے تو خدا کا حکم کیا رہا ہے؟ اس کو پناہ دو. حتیٰ یسمع کلام اللہ. یہاں تک کہ آپ سے اللہ کا کلام سنیں. اب خالی اس بات پر نہیں، جب وہ وقت ختم ہو جائے کہ اب وہ اپنی پناہ کی جگہ واپس جائے ثم ابلغہ مأمنہ. تب یہ نہیں کہ جائیے خدا حافظ، جائیے خدا حافظ، یہ نہیں ہے. اب اس کو اس کی پناہ کی جگہ تک پہنچاؤ. یہ ہے حکم اسلام. غیر بھی ہے، مخالف بھی ہے، اسلام پر نہیں ہے. پناہ لینے کے لیے آ جائے پناہ دیجئے، اچھی باتیں سنائیے، جب وقت نکل جائے تو اس کو اس کی جائے پناہ تک پہنچائیے. یہ اسلام. اور کیوں ہے؟ اب اس جملے کو ہم جیسے چاہے پڑھیں، ذرا بہت ہی سخت آواز میں پڑھیں، نرم آواز میں پڑھیں، اچھی آواز میں پڑھیں، برے انداز میں پڑھیں، کیا ہے؟ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون. اے رسول اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ جانتے نہیں ہیں، کچھ جانتے نہیں ہیں. قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ جو نہیں جانتے ہیں انہیں بات پہنچاؤ، ان کو سمجھاؤ. یہ تو نہیں کہ تلوار سے گلا کاٹ دیں گے مانو. یہ جبر والی بات آج کے دور میں جہاں جہاں ہو رہی ہے وہیں سے ہمارا عالم اسلام پہچان لے کہ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون میں ہیں یا اسلام کے مخالف ہیں. یہ قتل و خون کا انداز کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ علی راستہ طے کر رہے ہیں، یہودی ساتھ چل رہا ہے، نہیں جانتا کون ہے. جب دوراہا آیا اس طرح یہ راستہ حمیر جا رہا ہے، یہ راستہ کوفے جا رہا ہے، اسے حمیر جانا ہے، حمیر جانا ہے اسے. اس کے ساتھ ساتھ اسی راستے پہ علی چلے. خلق اسلامی، اخلاق اسلامی، اس کے ساتھ اس راستے پہ چلے جو حمیر جا رہا ہے. یہ اس سے خبر ہو چکی ہے پہلے ہی کہ یہ کوفے جائیں گے. اس نے پلٹ کر کہا آپ کو تو کوفے جانا تھا، یا آپ میرے ساتھ حمیر کیوں چل رہے ہیں؟ سنیں گے؟ آپ کو تو کوفے جانا تھا، یا آپ حمیر کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا تجھے نہیں معلوم، میرے بھائی کا ارشاد ہے کہ جب کوئی ہم سفر ہو اور کہیں اس کا سفر ختم ہو کے دوسری طرف جائے ہو، جدائی سفر کے وقت ہو، تو کچھ دور تک اس کے ساتھ جاؤ. صلوات محمد آئے اخلاق، کچھ دور تک اس کے ساتھ جاؤ. یہ فرمایا، اس سے پھر واپس ہوئے، اپنے راستے پر آئے، کوفے چلے گئے. وقت گزرا، وہی یہودی کوفے آیا، مسجد کوفہ کے پاس سے گزرا، دیکھا بڑا مجمع ہے باہر سے اندر تک، اور اندر دور ممبر پر بیٹھا ہوا کوئی خطاب کر رہا ہے. سننے لگا کھڑے ہو کر، آواز بھی جانی پہچانی لگی. غور کیا یہ تو وہی ہیں جو سفر میں میرے ساتھ تھے. لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو نہیں جانتا؟ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. چپکا کھڑا رہا. جب خطبہ ختم ہوا، تقریر ختم ہوئی، علی باہر تشریف لائے، دوڑ کر قریب آیا، ہاتھ دیے ذرا اپنا، ہاتھ لیا، چوما. مولا آپ نے ایک یہودی سے راستے میں باتیں کی، ایک یہودی سے راستے میں آپ نے باتیں کی، اس کے ساتھ سفر میں کچھ دور تک گئے، آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں. اگر یہی ہے اخلاق، اگر یہی ہے اسلام، تو مجھے جلد بتلائیے کہ اسلام کیا ہے. صلوات محمد علیہ. یہ ایک یہودی کی بات ہے. وہی علی خود کوفہ، اور اس کوفے کے اندر
سارے عالم اسلام کے لیے امیر المومنین، سارے عالم اسلام کے لیے امیر المومنین، پرچم اقتدار کہاں کہاں۔ یہاں میں نے پڑھا ہے ان باتوں کو، میں نام نہیں لینا چاہتا مجلس کا، اس وقت میں رخ دوسرا ہے آپ کے سامنے، کہ جو مخالف ہے علی وہ کس طرح سے اپنی بات منواتا تھا، روپے سے، پیسے سے، سونے سے، چاندی سے۔ اسی کوفے میں میرے اور آپ کے مولا اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، بہت سے لوگ ساتھ میں ہیں۔ غور کرنا، جو لوگ کہتے ہیں اسلام غیر مذاہب، جبر، تشدد، قوت، طاقت، اظہاری، سب کیا ہے؟ وہی کوفہ ہے، وہی میرے آپ کے مولا علی جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے۔ راستے میں دیکھا ایک بوڑھا انسان، بزرگ بڈھا انسان، عصا ہاتھ میں، جھکی ہوئی کمر، بھیک مانگ رہا ہے۔ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اتنا ہی سوال فرمایا۔ لوگوں نے جواب دیا، مولا یہ ایک عیسائی ہے، اب بڈھا ہو گیا ہے تو بھیک مانگتا ہے، کسی کام کا نہیں رہ گیا تو بھیک مانگتا ہے۔ فرمایا کل جب یہ طاقتور تھا، قوت والا تھا، تو تم لوگ اس سے کام نکالتے تھے اپنے، اور آج جب یہ مجبور اور محتاج ہو گیا ہے تو تم نے اسے سڑکوں پر چھوڑ دیا، اسے تم نے راستوں پر چھوڑ دیا۔ ساتھ لے کر آؤ، ایک فقرہ کہنا ہے، ساتھ لے کر آؤ۔ اور جب ساتھ لایا گیا اس کو تو مولا نے حکم دیا کہ بیت المال سے اس کے لیے اتنا وظیفہ معین کر دیا جائے تاکہ یہ بھیک نہ مانگے۔ اب یہیں سے اندازہ کرو کہ وہ یہودی تھا جس پر مولا کی کیا شفقت تھی، اور یہ عیسائی ہے جس پر مولا کی طرف سے کیا شفقت ہے۔ یہاں نہ کوئی یہودی ہے نہ کوئی عیسائی ہے، پہلے انسان ہے اور پہلے انسانیت کا سبق ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ پہلے انسان ہے، انسانیت کا سبق ہے، مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہے، انسانیت کے سبق ہے۔ ہمیں اور آپ کو اور کرنا ہے، اور پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کا اہل ہے کہ کچھ سمجھے۔ اگر نہیں اہل ہے تو بات الگ ہے، سمجھانے کی بات ہو، سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہو۔ اور اس لیے بس میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں گا کہ ممبر پر مسجد کوفہ سے ان آخری زمانوں میں، اس آخری دور میں ساری دنیا کی شخصیتیں بڑی بڑی جمع ہوتی۔ کیوں کوفہ اختیار کیا تھا؟ مدینے کو چھوڑا، کوفہ پائے تخت بنایا، اس لیے اس کو دارالسلطنت مولا نے قرار دیا کہ اس زمانے کے بہت سے لوگوں کو بصرے اور بصرے سے کوفہ پہنچنا آسان تھا، لیکن حجاز کا پورا صحرا طے کر کے مدینے اور مکے پہنچنا مشکل تھا۔ آج بھی مشکل ہے، اگر یہ سواریاں ہٹا لی جائیں بیچ سے، یہ ہوائی جہاز، یہ آسان سڑکیں، یہ فلائی اوور برج، یہ سب ہٹا دیے جائیں تو آج بھی کسی کا مکے اور مدینے پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس وقت کتنا مشکل تھا، اور اس وقت علی نے، اس لیے یہ بہت کم ہوتا ہے دنیا میں مثال ہے کہ پیاسا کنویں تک آئے، لیکن علی نے مدینہ چھوڑا، کوفے تک اس لیے آ گئے کہ اب تم سب کو کوفے آنا اور علی سے مذہب کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جو بڑے بڑے مذاہب مشہور تھے، وہ جب علی کے کوفے آنے کے بعد سے دیکھو ایک ایک کر کے سارے مذاہب غائب ہونا شروع ہو گئے، اور اسلام کی آواز ساری دنیا میں پہنچی۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ ممبر کوفہ سے سلونی، جو چاہے پوچھ لو۔ بعض لوگوں نے کوشش کی اس کی نقل کرنے کی، لیکن ان کو چونکہ مولا کا خود قول تھا
جو میں کہہ رہا ہوں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو آپ نے خود فرمایا ہے کوئی میرے بعد اس کو نہیں کہے گا الا مدعن کذاب، جھوٹا دعوے دار اگر ہوگا کوئی تو وہ کہے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مولا کے بعد پھر کبھی کسی کی ہمت نہ ہوئی جو ممبر سے بیٹھ کر کہے کہ جو چاہے پوچھ لو، پوچھ لو جو چاہے پوچھ لو۔ ہاں یہاں ایک فقرے کا آخری لفظ مجھے بڑا پسند آیا، میں کراچی میں تھا اور وہاں بہت سے لوگ تھے، بہت زمانے کی بات ہے، اور وہاں کے تمام صوفی حضرات کے بہت بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور بزرگ علماء تھے، انہوں نے ایک فقرے کو کہا، مجھے اچھا لگا ان کا، کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ مولا نے یہ کیوں فرمایا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے مفقود کر دو۔ وہی بھائی سوال اٹھا، یہ بتلائیے کہ مفقود کسے کہتے ہیں؟ گم ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں جو ہو مگر آپ کو نہ ملے۔ علی نے فرمایا اس سے پہلے تم مجھے مفقود کر دو، گویا بتا دیا میں تو رہوں گا، تم مجھے گم کر دو گے۔ صلوات محمد علیہ۔ ایک اور صلوات محمد علیہ۔ آئیے ہمارے سامنے اہل بیت اور قرآن، دیکھیے جو کچھ بھی ہم کو مل رہا ہے در اہل بیت اطہار سے، اور اس پر ہم بہت کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے کی تقریروں میں پیش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن پر رسول نے ہر ایک کے لیے یہ فقرہ پیش کر دیا کہ میں ان سے ہوں، مختلف لوگ مختلف انداز۔ انہی اہل بیت میں ہمارا اور آپ کا مظلوم امام، آخری فرد، پنجتن میں آخری فرد، جن کو رسول کبھی اپنے دوش پر، کبھی اپنی آغوش میں پہچانوانے کا اس سے بڑھ کر انداز کیا ہوگا کہ نماز، خطبہ، کچھ عجیب باتیں ہیں عالم اسلام کے لیے جو بہت تقدس کی جگہ ہے، ممبر ہے، نماز، خطبہ، محراب ہے، ممبر ہے، دونوں موقعوں پر ہم نے کیا دیکھا؟ عبادتی خطبہ ہے، یہ نہیں کہ بس خالی ہدایت کے لیے بات ہو رہی ہے، خالی گفتگو ہو رہی ہے، عبادت کے لیے بات ہو رہی ہے، نماز سے پہلے کا خطبہ ہے، اور رسول ممبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، پورا مجموعہ سامنے ہے۔ اتنے میں دیکھ لیا کہ سامنے سے آپ کا کم سن نواسا امام حسن، بعض روایت میں حسین کے لیے بھی ہے، امام حسن تشریف لا رہے ہیں، کم سن ہے، کرتے کا دامن پیروں میں الجھ رہا ہے۔ گھبرائیے نہیں، میں نے اس لیے کھلوا دیے تھے خدا کے دروازے کہ اوپر گرمی کی شکایت ہے، اس کو بند کر دینا سب سامنے۔ صلوات محمد علیہ۔ کم سے نوازا امام حسن تشریف لا رہے ہیں، رسول نے دیکھا کہ ان کے نواسے کا کرتے کا دامن پیروں میں الجھا، عجب منظر ہے۔ حضور ممبر سے اترے، وہاں تک گئے جہاں امام حسن ہے، آپ میری طرف دیکھیں گے توجہ کریں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، گود میں اٹھایا، واپس آئے، ممبر پر بیٹھے، ابھی منظر آپ نے دیکھا، ادھر تیز ہوا آئی، کھڑکیاں کچھ ہوئیں، تیز ہوا آئی، میں ممبر سے اترتا، جاتا، جا کے وہ کھڑکی بند کرتا، وہ دروازے جہاں آوازیں آ رہی وہاں جاؤں، جا کے ان دروازوں کو بند کروں، کچھ نہیں، آپ ادھر توجہ کی، کچھ نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ، سب بہتر ہے۔ پانی آ رہا ہے نا، آب رحمت ہے۔ جو اوپر محترم مستورات تکلیف میں ہو وہ سب ادھر سامنے جا کے بیٹھ سکتی ہیں۔ خیر، ہوا کیا، میں آپ سے مثال دے رہا ہوں تو غور کیجیے گا۔
کہ وہ سامنے دروازہ بولا، ادھر کھڑکی کی آواز آئی تو میں جاؤں اور جا کے اسے بند کروں، واپس آؤں، آپ کیا کہیں گے؟ واہ مولانا آپ نے تقریر روک دی، ہم سے کہہ دیتے ہم بند کر دیتے۔ میں سامنے دیکھوں وہاں کھڑکی پر ایک بچہ بھیگ رہا ہے، بارش میں بیٹھا ہوا، میں اٹھ کر جاؤں اس بچے کو بارش سے ہٹاؤں، یہاں لے کر آ جاؤں؟ آپ میں سے ہر ایک کہے گا مولانا عجیب بات نے اپنی تقریر روک دی، ارے وہاں وہ بیٹھے تو ان سے کہہ دیتے اس بچے کو وہ سنبھال لیتے، آپ خود گئے جا کے اسے اٹھایا، لایا، بٹھایا، یہ کیا کیا بلا تشبیہ، مجھ جیسا کوئی تقریر کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، مگر اگر میں اپنی تقریر روک دوں اس کام کے لیے تو آپ کو برا لگے گا، توجہ کرنا، آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مولانا آپ نے اس کام کے لیے اس بچے کو وہاں سنبھالنا ہے، وہاں جو لوگ بیٹھے ان سے آپ کہہ دیتے؟ تو مجھے ایک ہی بات پوچھنا ہے، حضور منبر سے اترے، عبادتی خطبے کو منقطع کیا، جا کر اپنے نواسے کو سنبھالا، لے کر واپس آئے، کسی تاریخ میں دکھاؤ کہ کسی صحابی نے بڑھ کر اعتراض کیا ہو یا رسول اللہ آپ نے خطبہ منقطع کر دیا، ہم سے کہہ دیتے ہم سنبھال لیتے؟ کسی صحابی کا کوئی آواز بلند نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب پہچانتے تھے عظمت حسین اور حضرت حسن کیا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ کسی اور سیرت پر عمل کرو، کم سے کم اس وقت کے صحابہ کی اس خاموشی کو پہچان جاؤ گے تو حسن کی عظمت و عزت کو پہچان لو گے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ سمجھ جائیں گے کیا ہے عظمت امام حسن، یہ کام رسول ہی کریں گے، کوئی آواز تاریخ میں نہیں ہے، کسی کا فقرہ نہیں ہے۔ اور آئیے، جب میرا اور آپ کا کمسن نواسا امام حسین، رسول کا کمسن نواسا امام حسین، وہ جا رہا ہے رسول کی طرف، نماز ہو رہی ہے، وہ تو خطبہ تھا، یہ تو نماز ہو رہی ہے، غور کرو، نماز، جماعت کی نماز۔ بعض واقعات تاریخ اسلام کے نماز جماعت ہی کے ہیں، نماز سب سے افضل اعمال، اور اس میں بھی یہ معاملات جب ہوں تو پہچان لو کہ افضل کہاں کس کو پیش کیا جا رہا ہے، کوئی تقابل کی بات نہیں ہے، تقابل کی بات سمجھایا جا رہا ہے کہ افضلیت کیا ہے۔ کل بیان کروں گا آپ سے انشاءاللہ۔ خود مولا نے پوچھ لیا تھا حضور سے، یا رسول اللہ انت افضل ام جبرائیل، آپ افضل ہیں کہ جبرائیل؟ سمجھانے کے لیے سوال تھا، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، اس لیے نہیں بیان کروں گا، وہ کل انشاءاللہ یا پرسوں۔ یہاں کیا ہے، ایک جملہ خالی ہمارے بزرگ ذرا مفتی محمد عباس شستری کا، کبھی میں نے نقل کیا، آج پھر نقل کر دوں۔ فرشتہ کیا ہے، ملک کیا ہے، غور کرو، رسول نماز میں ہے، اب سجدے میں ہے، امام حسین داخل ہوئے، چلے۔ یہاں پہ مجھے ایک فقرہ اپنے کسی بزرگ کا یاد آتا ہے کہ امام حسین صفوں کے درمیان سے نہیں گزر رہے ہیں، آسمانوں کی بلندیوں سے گزر رہے ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ صف نہیں طے کی، پہلی صف پہلا آسمان، دوسری صف دوسرا آسمان، تیسری صف تیسرا آسمان، چوتھی صف چوتھا آسمان، یہ حسین آسمانوں کی صفیں طے کرتے کرتے، لیکن نماز معراج مومن ہے، تو رسول کی معراج نماز یقیناً معراج ہے، اور جو پشت رسول پر حالت نماز میں سجدے کی حالت میں بیٹھ جائے وہ کس معراج پر ہے؟ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ سجدے کو طول دیا گیا۔ اب ہم اپنا جملہ آپ سے عرض کریں گے بعد میں، پہلے اتنا کہہ لیں، طول دیا گیا سجدے کو،
میرا اور آپ کا امام پشت رسول پر، نماز ساری دنیا تک پہنچ جائے، نماز کی بات پوری دنیا تک پہنچ جائے۔ جب یہ منظر کبھی اور کوئی منظر ہے کبھی ایسے جب اہم مواقع آئے تو ساری دنیا پہچانا کہ کیا ہے، یہاں بھی دنیا پہچان رہی ہے، نماز، رسول کی نماز، اصحاب کی نماز، نواسا آتا ہے، پشت رسول پر بیٹھتا ہے، طول سجدہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اجازت مل گئی ادھر سے، بہت عظیم المرتبت شخصیت تھی جناب کامل لکھنوی کی، یہی اسی طرف قیام ہوتا تھا۔ ہمارے استاد مرحوم مولانا ابن حسن ثاقب اللہ نونہروی کے گھر کی محفل میں وہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ان کا ایک شعر سن لیجئے یا قطعہ سن لیجئے، اس موقع کی مناسبت سے ہے۔ جنبش ارکان طاعت میں، جن کا یہ فوٹو ہے علامہ صفی حسن صاحب، ان کے بھائی جناب کامل لکھنوی، ان کا قطعہ ہے، جنبش ارکان طاعت میں شریک کار ہو، جنبش ارکان طاعت، نماز، سجدہ، ارکان طاعت، الفاظ کی طرح، جنبش ارکان طاعت میں شریک کار ہو، کون کہتا ہے کہ تم پشت نبی پر بار ہو، کون کہتا ہے کہ تم پشت نبی پر بار ہو، طول سجدہ حشر تک ہوگا، یوں ہی بیٹھے رہو، اے حسین ابن علی تم مالک و مختار ہو، صلوات محمد علیہ محمد، صلوات سے مل کر محمد علیہ محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں اپنی گفتگو اس لیے اب ختم کر ہی دوں گا، کہیں باہر کوئی اعتراض نہ کر دے جناب، میں صرف بارش کی وجہ سے طول دے رہا ہوں اور کچھ نہیں، یہ طول سجدہ، طول بیان، اگر طول بیان ہے بھی تو ان کا ذکر ہو رہا ہے جو یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا، ایک صلوات محمد والے ہوں، اور سڑک پر یا وہاں جو منتظر حضرات ہوں ان سب سے میں کہہ دوں کہ مولانا کو میں نے روک رکھا ہے، اور مولانا ہمارے پاس تشریف فرمائے ہیں اسی مجمع میں، جناب بشیر صاحب، جناب ہمارے جون صاحب یہاں تشریف فرمائے، بارش کی وجہ سے ابھی جیسے ہی ہوگا میں ختم کر رہا ہوں۔ تو آئیے اس کا آخری فقرہ جناب مفتی عباس شوستری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا وہ نقل کر دوں، جہاں فرما رہے ہیں اہل بیت اور قرآن، اہل بیت کی آخری فرق، میرا آپ کا مظلوم امام، پشت رسول سجدہ، حسین پشت پر، کیا قیمتی جملہ ہے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو اصحاب رسول میں بعض نے رسول سے یہ کہا، یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، ہم تو یہ سمجھے تھے، سجدے میں آپ نے اتنا طول دیا کہ ہم یہ سمجھے تھے کہ آپ پر سجدے کے عالم میں وحی نازل ہونے لگی، فرشتہ آیا، وحی نازل ہونے لگی۔ جناب مفتی صاحب نے کیا فرمایا یہاں پر، کم سے کم اصحاب نے یہ سمجھ لیا کہ پشت رسول پر وزن حسین وزن وحی سے کم نہ تھا۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ وہ حسین، وہی حسین، کربلا۔ کل میں نے آپ سے کہا اپنی مادر گرامی کی قبر سے کس طرح رخصت ہوئے، کس طرح رخصت ہوئے مدینے سے، اور جب کربلا آ گئے، روایت میں ہے کہ ایک منزل ایسی تھی کہ جب امیر المومنین یہاں سے گزر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، لوگوں نے پوچھا کیوں، جواب دیا اب یہ بھی آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا آسمان سے کچھ لوگ سفید پیرہن پہنے اتر رہے ہیں، گلے میں تلواریں، ایک نے ایک تلوار سے زمین پر خط دیا، جہاں تک خط دیا اس میں خون کا دریا جاری ہو گیا، خون کے دریا میں نے دیکھا میرا حسین یکا و تنہا بنتا ہے، وہی میرا حسین، وہی میرا آپ کا مظلوم امام حسین،
کربلا کی سرزمین ہے۔ اور پھر میں اس عرض کر کے بات کو ختم کر دوں گا کہ سجدہ ایک وہ تھا جو پشت فرس پر تھا، اور دوسرا سجدہ جلتی ہوئی زمین پر تھا۔ اور اس عالم میں وہ سجدہ تھا کہ لوگ جب دوڑ دوڑ کر چلے یہ معلوم کرنے کہ حسین ابھی دنیا میں ہیں کہ نہیں ہیں، تو کسی نے آ کر قریب تلوار کھینچی لیکن لرزنے لگا، کانپنے لگا، تلوار چھوٹ کر گر پڑی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں لرزنے لگا؟ کہا کیسے آگے بڑھتا؟ میری طرف حسین نے دیکھا تو مجھے لگا رسول دیکھ رہے ہیں، میری آنکھوں میں رسول ہے۔